السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارے کا سبق، یعنی سورۃ الطارق مکیہ سے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا سورۃ الاعلیٰ مکیہ سے۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھتے ہیں آج کا ہمارا سبق سورۃ الطارق مکیہ تجوید کے ساتھ۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکیہ، اس کے اندر 17 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء، اس کے اندر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آ رہا ہے، تو اس لیے اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ما کے ساتھ۔ طوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ قاف کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، اور اگر قاف ساکن ہوگا تو قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ والسماء والطارق وما أدراك، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلیمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ما کے ساتھ، اور دال پر جزم ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ مد اور قلقلہ اس میں اس طرح سے کریں گے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، طوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را پر زیر ہونے کی وجہ سے، اور اگر یہاں پر ہم سانس توڑتے ہیں، آیت کرتے ہیں تو قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور قاف ساکن ہوگا تو قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ قلقلہ اس میں اس طرح سے کریں گے، مَطَّارِقُ، تو یہاں پر ہم نے آیت کر دی، سانس توڑ دی، قاف کو بھی ساکن کر دیا، تو پھر ہم اس الف کو پڑھیں گے، الف کے اوپر زبر لگا کر اس طرح سے اس کی ہجے کریں گے، حمزہ نون زبر ان، اس طرح سے۔ اور اگر ہم یہاں پر سانس نہیں توڑتے ہیں تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، ڈائریکٹ قاف نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے۔ النجم الثاقب، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم کے اندر قلقلہ کریں گے، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور با ساکن ہوگا تو با کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کل، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا اس میں اس طرح سے کریں گے، کل نفس لما، میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، علیہا حافظ،
یہاں پر حالت وقف میں ضوا کو ساکن بنا کر پڑھیں گے، ان کل نفس لما علیہا حافظ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ضوا آ رہا ہے، اور ضوا حروف اخفا میں سے ایک حروف ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ اس طرح سے پڑھیں گے، فَلْيَنظُرِ را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے را پر زیر ہونے کی وجہ سے۔ پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اور سین حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، انسان مما، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور قاف ساکن ہوگا تو قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے، خلق من ماء دافق، خوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پر پڑھیں گے، پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم الف زبر ما کے ساتھ، پھر حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد دال آ رہا ہے تو اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ دال حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، قاف کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو سائلنٹ کر دیں گے، میم کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، اس طرح سے میم کو میم میں ملا کر غنہ بھی کریں گے، یہاں پر میم بین صلب، صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، والترائب، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، را الف زبر را کے ساتھ، با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور با ساکن ہوگا تو با کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، انہ علی رجعہ، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، رجعہ لقادر، را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، اور رائے ساکنہ کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، یوم تبلی السرائر، باغ پر جزم ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، پھر را کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے را الف زبر را کے ساتھ، اور یہاں پر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، اور قاف حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس میں اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، من قوت،
تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی واو پر تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے پڑھیں گے۔ قوت ولا ناصر، صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے اور را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، والسماء، اس کے اندر مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ میم کے ساتھ الف مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں آ رہا ہے، تو اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یہ مد متصل ہے۔ والسماء، اس طرح سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذات الرجع، را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ جیم کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے۔ والارض، یہاں پر را ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ ذات الصدع، صاد کو بھی یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، دال کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے۔ انہ لقول فصل، نون کے اوپر تشدید ہے تو اس کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ فا حروف اخفا کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں اخفا اس طرح سے کریں گے۔ لقول فصل، صاد کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، لام کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وما هو بالہزل، لام کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، انہم یکیدون کیدا، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کریں گے۔ یکیدون کیدا، یہاں پر اگر ہم آیت کریں گے، سانس توڑیں گے تو دال کے الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر دال کے اوپر 2 زبر پڑھے جائیں گے اور دال کو پھر ہم واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیدا واکید کیدا، یعنی دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس میں ادغام بھی کریں گے، یعنی واو پہ تھوڑی دیر آواز کو روک کر ادغام کر کے بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم آیت کریں گے یعنی سانس توڑتے وقت دال کے الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھیں گے، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہاں پر را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ یہاں پر حالت وقف میں دال الف کے ساتھ ایک زبر لگا کر پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سورۃ الطارق مکیہ کا سبق۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے سورۃ البروج مکیہ، یعنی سورہ بروج سے ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔